السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نثار دانش، آپ کا بھائی، آپ کا دوست دانش یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ ہم یہاں کسی پیسے نہیں لیتے، نہ رجسٹریشن کی فیس ہے، نہ کوئی کسی اور کی فیس ہے۔ ہم اردو ادب کی خدمت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ بہت سارے لوگ تقریباً میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کافی ہے، ایک دو بندے بھی مستفید ہو کافی ہے، لیکن کوشش کرے جتنے لوگوں کو تک یہ ویڈیو پہنچ سکے تو مطلب صدقہ ہے نا، تو ثواب سب کو ملے گا۔ آج میر کے حوالے سے جو ہمارا شعر ہے یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اور سوال سے سوال اٹھتا ہے، پھر نا انٹرویو میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ میر کا تصور غم، آپ نے جب آپ اسے جواب دے دیا تو اس نے اپنے درمندی کا لفظ استعمال کیا۔ پھر جب آپ نے اس کا جواب دے دیا تو اس نے فوراً سوال کیا کہ دردمندی سے کیا مراد ہے؟ میر کی کلام میں دردمندی کے حوالے پیش کرے۔ اب آپ نے دردمندی کے حوالے بھی پیش کی اور دردمندی کی تعریف بھی کر دی، تو آپ سے فوراً سوال کیا کہ میر کے ہاتھ دردمندی کے محرکات کیا تھے؟ اس کے محرکات کیا تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میر کا جو دور تھا وہ شدید انتشار کا دور تھا۔ زندگی کے مختلف اقدار کی بے آبرو ہو رہی تھی، زندگی کے مختلف اقدار کی بے آبرو ہو رہی تھی، انسان کی خون کی ارزانی، دنیا کی بے ثباتی، یہ ساری چیزیں وہاں پہ اس وقت موجود تھی۔ اور دہلی کی تباہی جو تھی، انہوں نے انسانوں کو کافی حد تک، بلکہ بہت زیادہ تک متاثر کیا تھا۔ دہلی کی تباہی آپ کو پتہ ہے نا، نادر شاہ کے حملے، احمد شاہ ابدالی کے 4-5 حملے، دہلی کا سہاگ اجاڑ دیا تھا، وہ ساری چیزیں میر نے جو ہے وہ اس کے زمانے میں سارے حملے اور یہ ہوئے ہیں نا۔ میر بھی اس تباہال معاشرے کے ایک رکن تھے، تو اس نے بھی اپنی آنکھوں سے اس سارا منظر دیکھا، اور دہلی کا سہاگ کئی بار اجاڑتے میر نے دیکھا، حملوں کی شکل میں۔ کچھ اپنی ذاتی اندر مغل حکومت کے اندر وہ انتشار تو الگ تھا، پھر وہ 5-6 حملے، ایک نادر شاہ اور 4-5 احمد شاہ ابدالی کے حملے، وہ ایک الگ دردناک داستان ہے۔ آپ پس منظر دیکھ لیں، دبستان دہلی میں شاید ہم بتا چکے ہوں گے، اس پہ ہم نے لیکچر دیا تھا۔ تو یہ بار بار جو یہ دہلی کا سہاگ گزر رہا تھا، تو اس کے اثرات میر کی دل و دماغ پر نقش ہو گئے، اور انہوں نے اس کو انتہائی شدت سے محسوس کیا۔ یہی وہ محرکات تھے، وہ سارے جو میر کی شاعری میں دردمندی کے باعث بنے۔ دہلی کا ماحول، وہاں کے حالات، وہاں کا انتشار پسند ماحول، دہلی کا سہاگ اجڑنا، بننا، اجڑنا، تباہ ہونا، خون کی ندیاں بہنا، یہ سارے عناصر جو تھے، اس کو میر نے شدت سے محسوس کیا اور اپنے کلام میں شامل کیا، اور یہ دردمندی کے محرکات تھے۔ یہ پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، اس سے اور کیا وہ وضاحت کر سکتے ہیں؟ جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ مضبوط حوالہ ہے اس حوالے سے۔ روشن ہے اس طرح دلی ویراں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک۔ اس کے علاوہ اور کئی اشعار ہے۔ کیا بود باش پوچو ہوں پورب کی ساکنوں، کیا بود باش پوچو ہوں پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ اور دردمندی کے کیا حوالے ہو سکتے ہیں؟ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے۔ شہا کے کحل جواہر تھی خاک پا جن کی، یہ شعر اکثر کتابوں میں، یہاں تک کہ سلیم اختر کی کتاب میں یہ شعر غلط کوٹ کیا گیا ہے۔ شہا کے کحل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کے آنکھوں میں پھر تے سلائیاں دیکھیے، پھر تے سلائیاں دیکھیے۔
اس کے علاوہ جس کو پلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ایک یہ شعر بہت عمدہ شعر ہے، حوالے کے طور پر دے سکتے ہیں۔ یہ 7-8 اشعار میں نے بطور حوالہ دے دیے۔ محرکات کیا تھے، اور محرکات کے طور پر وہ درمندی کے جو اشعار اور وہ حوالے سارے، پھر ان اشعار کی صورت میں آپ اپنا جواب مضبوط کر سکتے ہیں۔ میرا لیکچرز ختم ہوا آج کا، اور کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ دوستوں سے اس کو شیئر کرے، تاکہ اس کا اجر جو اوپر دینے والا ہے ہمارا رب، وہ ہمیں بھی دے دے اس کا اجر، اور آپ کو بھی دے دے۔ دعا میں یاد کیجیے گا تاکہ ہم اردو کی ادب کی خدمت کر سکے۔ ہم خود سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ بہت سارے میرے بہت سینئرز، پروفیسر، میرے پیر و مرشد لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے سیکھ رہا ہوں، وہ جو کچھ مجھے بتا رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دعا میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔